اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے حالات کافی ٹف چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ دعا میں نے بڑی سٹرونگ کی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں بھی میں نے بڑی اللہ سے بڑی دعا کی ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ محبت ڈال دے سب میں، ان میں آپس میں صبر کی توفیق دے دے ان کو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ بھی بہت الجھا ہوا ہے۔ اصل میں خطرہ ادھر میں ہے، ادھر میں کم ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ تو آج میری بیٹیاں ہی تھی ملنے، میں ایک دن رکھا ان کو چھوڑ کے ہم۔ تو میرا بھائی ذرا میری برادری کی بھی سن لینا تھوڑی سی۔ اس نے کان پھڑائے ہوئے تھے، دو بیٹوں کے اور ساتھ میں بیٹی کے بھی، اور دروازہ کھلا ہوا تو فل۔ مقصد تھا کہ دھمکیاں دینا ہی بھی بولے گا، کیونکہ بچوں کے معاملے میں چپ نہیں رہتا۔ بچوں سے چاہے کسی کا بھی ہو، میں ہمدردی میں بول دیتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار تو انہوں نے کان پڑا گئی پھٹیاں مارنا پہ نال دیکھ بیٹی ہے تھی یہ تو انہوں دے سامنے کان پڑائے نے، بھراواں دے سامنے کی عزت کرن دی، اس کی کوئی عزت کرو یار، اس کو تو کو چھوڑ دے۔ وہ تو کون ہونا ہے، تو میری تھی ہے تو فلانی ہے، یہ میں جو مرضی کراں۔ میں یار تیاں نال ایویں نہیں کری، تیری بڑی مہربانی، تو یہ کان چڑھا دے۔ تو بھابی آ گئی، میں بھابی نے کہا میں بھابی دے کان تے چڑھا، انہوں پی گیا کہندا میں یہ تو وہ کر دیاں گا، جی تو اگے آیا تینوں میں مار دیاں گا، تیری یہ کر دیاں گا، تو بچی یہ وہ۔ میں یار مار دے۔ میں نے کہا وہ تو تم لوگوں نے بڑی دیر کی پلاننگ کی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، کرو، اگر ہمت ہے تو کرو، اگر میری لکھی ہوگی تو آ جائے گی، میں کون سا ڈر رہا ہوں۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی نہ لیٹ ہوتا نہ پہلے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یقین ہونا چاہیے، تو پھر ڈرنے کا کیا فائدہ، مقصد نیک ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد تانا دینا شروع کر دیا، دیکھا وہ کیا کر رہی میری بیٹیوں کا، اور یہ پلانر ہیں، یہ پلانر ہے، ان کو خراب کیا انہوں نے کرنا، بچیاں یہ ان کو آگے ایک سمجھ لے یہ بیچ رہے ہیں، بغیرت لوگ ہیں، یہ بیچ دیا ہے انہوں نے۔ بیچا کیا ہے کہ جو میں کہتا تھا بیٹا قرآن تھوڑا پڑھو ساتھ میں، یہ وہ انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، سمیت میری ماں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، دوسری تعلیم پہ زیادہ رکھا ہے۔ میں کہتا تھا ساتھ تھوڑا سا دوسرا بھی پڑھ لو، اس کے لیے درس بھیج دینا ہے جہاں پہ نہ پتہ لگنا ہے، پپا کے پاس نہیں بیٹھنے دینا، یا پپا نے جو کہا اس کو بالکل رد کر دو، حالانکہ سارا دن میں یہی پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک دن کہا بھی تھا، میں نے کہا جب تم لوگ مشورہ، جب بیٹیاں کہتی ہیں ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو بھی ان کو درس میں ادھر ادھر بھیج دیتے ہو، جہاں پہ عربی صرف پڑھائی جاتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو بیٹا تمہارا تو پپا بڑا جانتا ہے، چل تھوڑی دیر ان کو پہ جا کے سیکھ۔ کبھی زندگی میں آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ یہ میں نے کہا ہے، چپ، کبھی بھی نہیں کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے برائیاں یہ وہ ہر ایک میں ہوتی ہیں، برائی مجھ میں نہیں ہے، میں صاحب کہتا ہوں یہ پلاننگ تھی مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے، اور ڈیمیج یہ کر گئے، کیوں کہ میں تو فارغ ہو چکا تھا، اب میں مجبور ہوں بولنے کے لیے کہ میں محنت کروں، پڑھوں، دیکھوں، سوچوں، اور شاید دنیا کے کام آ جائے، کیونکہ بالکل جہنم کے گڑھے کے پاس ہیں آپ۔ دیکھیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، پرابلم آئی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں کرائسس چل رہے، اس دور میں چاہے بھی کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ آپس میں لڑ پڑے بجائے ہیلپ کرنے کے، کوئی بھی شہید نہیں ہے، کوئی بھی جنتی نہیں ہے۔ اگر ہے پوچھ لو سارے اپنے اماموں سے، سب سکولر بیٹھے ہیں ان سے یہ ڈبیٹ کر لیں کہ مشکل ٹائم میں لڑنا چاہیے کہ مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم لڑتے ہیں ایک دوسرے کو اور مارتے ہیں، پابندیاں اور لگاتے ہیں، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ جس چکر میں ہم یہ ساری گیم چلا رہے ہیں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو پریپیئر کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ سماجی معاشرے میں ہم میں بہت کمزوریاں ہیں، حقوق الباد میں خاص کر، اور حقوق الباد ہم وعدہ دی حقوق الباد کے لیے دی تاکہ ان کی طرف آ جائیں ہم۔ ایک ڈسپلن ہے نا، تو ڈسپلن حقوق الباد میں اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ مخالفت ہے، جاہل انہوں نے بنایا ہوا ہے، جاہلوں نے،
تو ان کے پیچھے بالکل نہیں چلنا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، بالکل نہیں چلنا، پلانڈ ہے یہ، بکے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مجھ سے بھی زیادہ، مجھے تو کوئی خبر پہنچتی، میرے ساتھ تو بات بھی نہیں کرتا، میں جس کے ساتھ بھی کرتا ہوں بس وہ کھڈا کھڈوکے کا کرتا ہے، اس لیے آپ کہ تو آپ اتنے بے خبر ہو، میں کیا کروں، مجھے بتانے کے لیے تیار ہی نہ میرے پاس کوئی آتا ہے، وہ میری میٹنگیں بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جب وہ ایسا بہیو کر رہے ہیں تو وہ قابل ٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی یہ کر رہا ہے میں اس کو بڑی ایک گزارش کرتا ہوں، یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں کم از کم بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ باتیں ان میں رکھیں، چاہے کسی کی بھی ہوں چاہے اپنی ہوں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم آئی ہوئی ہے نا، اس کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ ہماری جو وومنز ہیں نا، وہ بہت زیادہ اپنے حقوق کے لیے نا اوور حقوق ہو گئی ہیں، حالانکہ میں ان کے لیے آیا تھا، یہ سارا میں نے جائیداد کی پراپرٹی جہیز کے خلاف میں نے بولا، میں نے بائیکاٹ کیا، یہ سارا ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ چاہنا کیا ہے، ایک ہی حل ہے، کیونکہ یہ پھر غلط سوچ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا نیچرلی طور پہ وہ بھی لینے کی میسنجر بھی بن جائے۔ میسنجر تو صرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں بندے بھیجتا ہوں، مرد بھیجتا ہوں، کیونکہ یہ آؤٹ ڈور ڈیوٹی ہوتی ہے زیادہ۔ تو اگر یہ نہیں بن سکتی تو اپنا کوئی بیٹا بوٹا بنا لیں، یہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارے، اور یہ فکسڈ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پیس اور امن کے ساتھ سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا ہے آپ نے، ان کو تخت پہ نہیں بٹھانا، اس کو تختے پہ لٹکانا ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ میں بڑا دل کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ دنیا کو تختے پہ لٹکانے کے پہ چلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ایگزام، کون کس کا انتقام لے رہا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن بیٹا مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں کچھ ویکنس ہوتی ہیں، میں تو ٹھیک ہے، مجھ میں بھی ہیں، میں تو مجبور ہوں، مجھے مجبور کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو جو امام بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں والے، جب ان کی بات میں بھی اثر نہیں ہو رہا، میرے اوپر تو یہ آتا ہے نا، تو ان کی بات میں بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب بات کچھ اور ہے، ہم میں اتنا شعور ہی نہیں رہ گیا، ہم نے اتنی محنت نہیں کی، ہم بس ایک ہی بھروسہ تھا کہ ہم بخشی ہوئی قوم ہے، اس کے اوپر بیٹھے رہے، دنیا ترقی کر گئی، انہوں نے ہماری کتابوں کو لے کے ہی بڑے اچھے طریقے سے تحقیق کی ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم ابھی تک عربی بھی نہیں جانتے، یا عربی پڑھتے ہیں، یہی کام ہے ہمارا، ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، کوئی بھی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، جوتا تو لیتے ہیں ہم 100 دفعہ دیکھتے ہیں، کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ یہ کتاب ہے، 15 لاکھ کا لہنگا لے لیا ہے، بڑی گاڑی سجی ہوئی پھولوں والی آج میں دیکھتا رہا ہوں، وہ ضرور کرنی ہے، وہ گھر میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے جس نے آپ کو بتانا ہے کرنا کیسے ہے، وہ نہیں پڑھنا، تو پھر ایسے ہی ہے، پھر لوگوں کے کلچر کے پیچھے ہم فالو لگ جائیں گے۔ کام ہمارا تھا دوسروں تک پہنچانا، پریکٹیکلی، زبانی نہیں، پریکٹیکلی، اور ان کو فل فریڈم تھا، ان کے مذہب میں ہی ان کا اچھا راستہ تھا جو کامن تھا اسلام میں، ہم نے وہ نہیں دکھایا، نہ خود عمل کیا۔ اب ہم ایک پرابلم زدہ امہ بن چکے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے، ہر ملک کو نعمت سے نوازا تھا۔ وہ ایزی جو ہوتا ہے نا، میں ایک دفعہ بھومی پترا ہے ملیشیا میں، ایک چیز وہ ان کو خاص الاؤنس دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں دوسروں سے، کیوں؟ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اس طرح عرب میں بھی ایسے ہی تھا، الاؤنس چلتے رہے۔ یورپ میں بھی جو لوگ جو ٹیررزم بیچارے آئے، وہ کیا تھا کہ ان کو بے روزگاری الاؤنس ملتا تھا، سارا دن اس کیفے پہ بیٹھے، اس کیفے پہ بیٹھے، ٹاپک نہیں ہے تو ایسے چلے گئے۔ تو بیٹا زندگی میں مرنا بہت آسان ہوتا ہے، اللہ کے لیے جینا، رب کے لیے جینا، انسانیت کے لیے جینا بڑا مشکل ہے، رب کے لیے جینا زیادہ مشکل ہے۔ مرنا تو 15 منٹ میں بندہ مر جاتا ہے، 20 میں مر جاتا ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 دن بیمار پڑا رہتا ہے، کچھ بھی، لیکن یہ سارا محنت کرنی پڑتی ہے۔
اب یہ جو ہماری ویکنیس، ہم سے جو غلطی ہو چکی ہے، اس کو پریپیئر کرنے کا یکدم تو نہیں ہوگا نا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آپ چانس دیں، دنیا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ لوگ خود کو تیار کرو۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ سنبھال لو گے، نہیں سنبھال سکتے۔ ہم تو اپنے گھر نہیں سنبھال پا رہے، کیا حال ہوا پڑا ہے۔ کئی قانون ایسے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، جن کو آپ بولتے ہو، آپ کبھی بولتے ہی نہیں، نہ ہمارے جمعے میں بولا جاتا ہے، نہ بولو، ٹھیک ہے، مسلط ہوگی، لیکن کم از کم اپنے گھر میں تو عمل کر لیں، یا جو کرتا ہے اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں، نہ کہ اس کو بالکل دبا ہی دیں۔ اللہ حافظ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ ہماری برادری میں شروع سے لے کے جیلسی بہت ہے، بہت جیلسی ہے۔ ایک میرے ابو تھے، کمانے والے تھے، بڑے تھے، خاص کر جو چاچا رشید ہے، اس نے تو کبھی تعریف ہی نہیں کی، وہ تو سخت خلاف تھا، اس کو وہ کبھی موقع ہاتھ میں جانے نہیں دیتا۔ اب وہ ہمدرد بنا ہوا ہے، میں صاف کہتا ہوں، اب وہ بڑا ہمدرد بنا ہوا ہے، شاطر بنتا ہے، لیکن شاطر آدمی صحیح نہیں ہوتا، سیدھا آدمی صحیح ہوتا ہے۔ سیدھا کیا ہوتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی آج میں نے کیا کہنا ہے، کل کیا کہا تھا، بات ایک ہی کہی ہے۔ یہ ان کے 100 بیان بدلتے ہیں، 100 پارٹیاں بدلیں گے، یہ سیاست کر رہے ہیں، میں سیاست نہیں کر رہا، میں ہیلپ کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔